السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج آپ حضرات کے سامنے زنا کے اسباب بیان کرنے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں، کون سا وہ سبب ہے جس کی وجہ سے خواتین اپنی عزت کو برباد کرواتی ہیں، اپنی عزت کھو بیٹھتی ہیں، اپنی عزت کو لٹوا دیتی ہیں۔ تو ان اسباب میں سے ایک سبب غیر محرم سے بات کرنا، اور بڑے نرم و نازک لہجے کے اندر، بڑے مسکراتے انداز میں خاص طور پر بات کرنا۔ یاد رکھنا، جب کوئی اونٹ بلبلاتا ہے نا تو اونٹنی بھی جذبات میں آ جاتی ہے۔ جب کوئی کبوتر غر غر کرتا ہے تو کبوتری بھی جذبات میں آ جاتی ہے، اور جب کوئی مرغ آواز نکالتا ہے تو مرغی بھی جذبات میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی مرد بڑے پیارے میٹھے نرم و نازک انداز میں گفتگو کرتا ہے تو عورتیں بھی جذبات میں آ جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی عزت کو کھو بیٹھتی ہیں۔ تو غیر محرم سے بات کرنا یہ بھی زنا کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اگرچہ شریعت نے بقدر ضرورت بات کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن پھر یہ اصول بھی بیان کیا ہے کہ لیکن بات اس طرز پہ کرنا کہ وہ بات کرنے والا محسوس یہ کرے کہ کہیں یہ مجھے مارے نہ، یہ کہیں جھگڑے نہ میرے ساتھ، ایسے خشک لہجے کے اندر بات کرنا۔ یہ نہیں آؤ جی بیٹھیں جی تشریف رکھیں، آپ کو میں مشروبات پلاتی ہوں، میں کھانا بناتی ہوں، آپ تو ہمارے اپنے ہی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے؟ اور بعض خاص طور پہ جب کوئی رشتہ دار ہیں، خالہ زاد اور ماموں زاد، پھوپھی زاد ہیں، تایا زاد، یہ بھائی ہیں، یہ بھائی نہیں ہیں اصل میں اندر، یہ قصئی لوگ ہیں۔ خواتین بیچاری نوجوان بچیاں بھائی بھائی کہہ کے اپنی عزت کو کیا ہے وہ لٹوا دیتی ہیں۔ یہ سبب ہے ان کے سامنے جانا اور ان سے ہنسی مذاق میں بات کرنا، یہی چیزیں سبب بنتی ہیں، پھر عزت برباد ہو جاتی ہے۔ اور پھر بازار میں جانا، اور پھر سو رہا ہے، بات کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ چوڑیاں خرید، اور مرد کو کہنا کہ آپ ہمیں چوڑی پہناؤ، اور مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا اور اس نے ہاتھ پکڑا، جب ہاتھ پکڑ لیا باقی تمہارے پلے کیا رہ گیا؟ جب اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اس نے اپنے ہاتھ، اور یہاں تک بھی ہم نے سنا پھر وہ ہاتھوں کو دباتا بھی ہے کہ ہاتھ کمزور ہو جائے تاکہ چوڑی آسانی کے ذریعے سے بازو میں چڑھ جائے۔ حیا بھی نہیں آتی ایسی عورت کو اپنا ہاتھ دیتے ہوئے۔ تیرے ہاتھ ٹوٹ جاتے کسی غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے۔ اور فیشن آ گئے، اور کپڑے کیسے سلوائی کرانے ہیں؟ درزی سے، مرد سے کروانے ہیں، اور پھر وہاں جا کے کپڑوں کی پیمائش دیجیے، مرد کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی جسامت کی کیا بتاؤں میں، آپ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، کس طرز پہ وہ آپ کی لباس کی پیمائش کرتا ہے، کس طرح وہ انچی ٹیپ آپ کے جسم کے ساتھ لگاتا ہے، اور کہاں کہاں پہ وہ اس کو چڑھاتا ہے اور تمہاری پیمائش کرتا ہے۔ جاتے ہوئے حیا بھی نہیں آتی، سوچتی بھی نہیں ہے ہم کس نبی کی امت میں ہیں، اور کس نبی کی بیٹی کا ہم نام لیتی ہیں، اور بعض بچیوں کا تو نام ہی فاطمہ ہی ہوگا نا۔ حیا بھی نہیں آتا کہ وہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی زندگی کیا اعلان کیا کر رہی ہیں، علی جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کو اٹھوانا، دن کو میرا جنازہ نہ اٹھوانا۔ حضرت علی بول پڑے، فاطمہ دن کو اعلانات ہوں گے، لوگ آئیں گے، بڑا جنازہ ہو جائے گا،
فرمانے لگی نہیں علی یہ وہ فاطمہ ہے جس کے چہرے کو یا علی المرتضیٰ نے دیکھا ہے یا ابا جی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے، جس طرح میرے چہرے کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ علی میں چاہتی ہوں کہ میرے کفن پہ بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ اور نام لیتی ہیں اس فاطمہ کا، اور کردار یہ ہے کہ مرد سے انچی ٹیپ کے ذریعے سے اپنی پیمائش، کیا بتاؤں میں، کہاں کہاں وہ انچی ٹیپ رکھتا ہے، کیسے وہ تمہاری پیمائش کرتا ہے، کیسے وہ تمہیں تمہارے سوٹ کی جو پیمائش کرتا ہے، کیا بتاؤں اب۔ اور یہی چیزیں ہوتی ہیں، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، ایک طرف نئے کپڑے سلائی ہو رہے ہوتے ہیں اور اسی جگہ پہ پہنے ہوئے کپڑے اتر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اسباب بنتا ہے، زنا کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے آپ اگر چاہتی ہیں کہ آپ کی عزت محفوظ رہے، آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو داغ نہ لگے، تو پھر پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اپنے چہرے کو چھپاؤ اور اپنے گھر سے بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے باہر نہ نکلو، اور تمہارے تو قدموں کی آہٹ بھی غیر محرم نہ سنے۔ تم اونچا قرآن نہیں پڑھ سکتی کہ تمہارے قرآن کی آواز چار دیواری سے باہر جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور بن سمر کے خوشبو لگا کے اچھا مجھے تو ان مردوں پہ بھی جو ہے نا افسوس ہو رہا ہے کہ ان کو بھی حیا بھی نہیں آتی، غیرت بھی نہیں آتی کہ اپنی نوجوان بیوی کو، اپنی نوجوان بہن کو پیچھے سے بٹھا کر پورے بازار میں گھومتا ہے، پھرتا ہے، ڈوب کے مر جائے۔ اللہ ہمیں حیا نصیب فرمائے، حیا والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔